السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد اس درس میں کہ جس کا عنوان ازدواجی زندگی کے مسائل ہے، ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگوں نے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائیں، نشوز ہو جائے، اور اگر خاتون اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو، بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مان رہی ہو، تو شرعی علاج اس کا کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور بات آئی تھی کہ اس کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، اللہ رب العالمین کا خوف اس کو دلائے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بستر وہ الگ کرے، اور اس میں بھی 3 اسٹیپس ہیں، 3 مراحل ہیں بستر الگ کرنے کے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اب اس کے آخری جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وہ پٹائی کرے، یعنی اگر یہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی جو مقصود ہے وہ مقصود اگر حاصل نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اس کو وہ مارے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کا یہ لفظ ہے۔ لیکن یہاں یہ غور کیجئے، یہ ضرب جو ہے نا، یا یہ مارنا، یہ تسلط کا مار نہیں ہے، یعنی آپ اس کے اوپر حاکم ہیں یا آپ اس کے اوپر غالب ہیں، آپ اس کو جیسا چاہیں ویسا ماریں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کے ضابطے متعین کیے۔ علیہ وسلم نے فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ اس طرح سے مارو کہ وہ مار ایسی مار نہ ہو کہ جو اس کے بدن کے اوپر کوئی اثر چھوڑے، وَلَا يَقْطَعُ لَحْمًا، نہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹے پھٹے، وَلَا يُكْسِرُ عَظْمًا، اور نہ اس کی ہڈی کہیں سے ٹوٹے۔ دیکھیے کتنا منضبط ہے معاملہ۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا، کہ وہ کیا کرے گا، مسواک سے مارے گا، مسواک سے مارے گا، اور وہ مسواک جو عام طور پہ آدمی مسواک کرتا ہے جس سے، تو یا پینسل آپ جس کو کہہ لیں، پینسل سے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یضربها بطرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے کنارے سے اس کو مارے گا۔ اب اس سے کیا چوٹ لگے گی، لیکن شریعت نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، جو جاننے کی ضرورت ہے، کیا جس کنڈیشن میں بھی یا جیسے بھی ہو شوہر مار سکتا ہے بیوی کو یا نہیں مار سکتا؟ اگر معاملہ اس اسٹیپ پہ پہنچ گیا، یعنی خاتون نافرمانی کر رہی ہے، اس کو سمجھایا گیا، واعظ و نصیحت کی گئی، تب بھی بات نہیں بنی، آگے کا معاملہ اختیار کیا گیا، بستر الگ کیا گیا، تب بھی بات نہیں بنی، اس کے تین اسٹیپس ہیں، وہ تینوں اختیار کیے گئے، تب بھی بات نہیں بنی، تو اب یہ معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ شوہر کو غور کرنا پڑے گا
کہ اگر اس مرحلے میں ہم جاتے ہیں تو کیا یہ کارگر ہے؟ کارگر ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ اگر مار پیٹ تو دور کی بات، اس کی بات آئی تو بات بگڑ جائے گی اور ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. تو فقہا کہتے ہیں ایسی صورت میں شوہر کے اوپر حرام ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ معاملہ مزید بگڑ جائے گا، بننے کے بجائے اور خراب ہو جائے گا، تو وہ اس کو مار نہیں سکتا، نہ مسواک سے، نہ کپڑے کے کنارے سے، کہیں سے بھی نہیں مار سکتا. اور اگر یہی سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اس کی پٹائی کرو. اب انسان اس کی پٹائی کرتا ہے اور انتقام لیتا ہے، اہانت کی مار مارتا ہے. کبھی پکڑ کے اس کا سر دیوار سے مار دیا، سر پھوڑ دیا، کبھی اس کا ہاتھ توڑ دیا، کبھی اس کو زخمی کر دیا. فقہا کہتے ہیں خاص کر کے مالکیہ کہ اگر اس نے اس حال میں مارا کہ اسے معلوم تھا کہ یہاں پہ مارنا فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ معاملہ ہمارا بگڑ جائے گا، لیکن سوچا کہ چلو معاملہ بگڑتا ہے تو بگڑے، لیکن اس کو مار کے ہی بگڑے، اس سے بدلہ لے لیں ہم، اگر یہ سوچتا ہے، اور اگر خاتون حاکم کے پاس گئی تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا. اگر اس نے ہاتھ توڑا ہے، ہاتھ توڑا، چاٹا مارا ہے، چاٹا اس کو مارا جائے گا. جو کچھ بھی کیا ہے، جیسی بھی اس کو ضرر اور تکلیف پہنچائی ہے، قصاص اس سے لیا جائے گا، اور یہی راجح قول ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے تو حاکم کیا کرے گا؟ اس سے قصاص لے گا، اس سے قصاص لے گا. اور اگر حاکم قصاص نہیں لے سکتا ہے، یا حاکم کے پاس وہ ظاہر ہے نہیں گئی اگر وہ، اور اس نے اس کو معاف نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ شوہر گنہگار ہوگا، اور پھر وہاں قصاص لیا جائے گا کہ اس نے ناحق کسی ایسے معاملے کی تاکید کیے بغیر اس نے اس معاملے میں قدم اٹھایا جس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. لہذا اس معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ بہت تمہل کرے، سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے، اور اس کے بعد قدم اٹھانے کی کوشش کرے، جلد بازی بالکل نہ کرے. اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے جس کا تذکرہ فقہا کرتے ہیں. وہ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حاکم کے پاس جا کر کے یہ شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر میری پٹائی کرتے ہیں، تو حاکم کیا کرے گا؟ حاکم کیا کرے گا؟ تو حاکم اگر یہ دیکھے گا کہ اس نے انتقام کے لیے اس کو مارا ہے یا اس کی اہانت کے لیے اس کو مارا ہے، تو اس سلسلے میں فقہا کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ حاکم دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا اور اس کو حکم دے گا کہ تم طلاق دو. حاکم کہے گا کہ تم طلاق دو، جج کہے گا کہ طلاق دو، اور اگر وہ طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ تم سے قصاص لیا جائے گا، جیسے تم نے مارا ہے ویسے تمہیں بھی مار پہنچائی جائے گی اور تمہیں بھی اس مار کا بدلہ لیا جائے گا. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں آج کل کے زمانے میں. یہ بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شوہر متنبہ ہو جائیں کہ یہ معاملہ تسلط کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر زبردستی کریں، بلکہ اصلاح چاہنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور ایک خاص صفت میں ہے. اس لیے کہ ہم لوگ اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں اس طرح کی شکایتیں بہت ملتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری پٹائی کرتے ہیں، بری طرح سے مارتے ہیں، کوئی بیلٹ سے مارتا ہے، کوئی اور کچھ سے، کوئی اور کچھ چیزوں سے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور خاتون مظلوم ہوتی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو واللہ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کرنے سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ بچیں، انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں اور بچیں، اور دین کا نام لے کر کے تو کم سے کم یہ نہ کریں. دین اس سے بری ہے، اس کے ظلم سے دین بری ہے. فَضْرِبُوهُنَّ اگر بات کہی گئی تو اس کا کیا مطلب کہ تم اس کا سر لے جا کر کے دیوار میں مار دو؟ ہرگز نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تم مسواک سے ہلکی مار اس کو، ایسی مار کہ جو اس کے جسم کے اوپر اثر نہ ڈالے، اس کے ہڈی کے اوپر اثر نہ ڈالے، اور اسی طرح سے اس کے نفس کے اوپر اثر نہ ڈالے.
اس کے نفس کی اہانت بھی نہیں ہونی چاہیے. اچانک مار دیا یا اس کو چاٹا مار دیا یا 10 لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہہ دیا، بے عزت کر دیا، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی. یہ تو بات ہوئی کہ اگر شوہر کی نافرمانی بیوی کر رہی ہو، یعنی نافرمانی یہاں بیوی کی طرف سے ہو رہی تھی. لیکن اگر کسی کا شوہر ہی نافرمان نکل جائے، شوہر کی جانب سے اگر نافرمانی ہو، تو شریعت نے اس کا کیا علاج بتلایا ہے؟ تو شریعت نے اس کا علاج یہ بتلایا ہے کہ شوہر کو نصیحت کی جائے گی. لیکن نصیحت کون کرے گا؟ نصیحت کیا بیوی کرے گی؟ بیوی سمجھائے گی اپنے شوہر کو جیسے شوہر نے بیوی کو سمجھایا تھا ویسے سمجھائے گی؟ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی نہیں سمجھائے گی. اس لیے کہ اگر بیوی کوئی بات کہے گی تو یہ شوہر کے اوپر گرا گزرے گا، شوہر کے اوپر گرا گزرے گا، خاص طور پر اگر معاملات آپس میں بگڑے ہوئے ہیں، معاملات درست نہیں ہے تو کہا پھر کون کہے گا، کون اس کو سمجھائے گا، کون آئے گا؟ تو کہا کہ اس کے والد، شوہر کے والد یعنی ساس، سسر یا ساس، ان دونوں تک معاملے کو پہنچایا جائے گا اور ان دونوں سے کہا جائے گا کہ آپ ان سے بات کیجئے یا ان کی اصلاح کیجئے. یا اس کے علاوہ کوئی ایسے آدمی کو آپ جانتے ہیں جن کے آپ کے شوہر بہت احترام کرتے ہیں اور ان سے وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور وہ امانت دار بھی ہیں، تو ان تک بات کو لے جا کر کے پہنچائی جائے. اور خواہ مخواہ اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر گھر سے بات باہر نکلی تو ہمارے شوہر اس سے زیادہ بگڑ جائیں گے اور معاملہ خراب ہو جائے گا، تو پھر وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے معاملے کو دیکھ کر کے کرنا ہے. کیونکہ یہاں پر خاتون کو اپنے حال کا، اپنے احوال کا جانکار ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا شوہر کے جو سابقہ معاملات ہیں کیا ایسے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں. اگر ہم کوئی نصیحت کی بات ان کو کرتے ہیں تو کیا وہ دھیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. ظاہر ہے بیوی کو پتا ہوگا کہ اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں شوہر کو تو شوہر سنتے ہیں ہماری بات مانتے ہیں. شرعی معاملے میں ہم اگر کوئی مشورہ ان کو دیں تو میری بات کو وہ قبول کرتے ہیں. بیویوں کو یہ پتا ہوتا ہے. اگر پتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نصیحت کیجئے. لیکن اگر معلوم ہے بیوی کو کہ ہم اگر اپنی شوہر کو کوئی بات کہیں تو وہ چڑ جاتے ہیں، میری بات نہیں سنتے ہیں، تو ایسی صورت میں خود سے ان کو نہ سمجھائے، بلکہ معاملے کو خاموشی کے ساتھ اپنے سسر کے سامنے بیان کر دے، یا نہیں تو اپنے ساس کے سامنے بیان کر دے، شوہر جن سے زیادہ قریب ہیں یا جن کی بات مانتے ہیں ان کے سامنے. اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کریں کہ تمہاری بیوی شکایت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، یہ نہ کہیں، بلکہ کہیں کہ کچھ معاملہ ہم فرق دیکھ رہے ہیں، گھر میں کچھ چیزیں بدلی لگ رہی ہیں، کیا کوئی معاملہ ہے، کیا کوئی بات ہے. یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. اب وہ لے کر کے بیٹھ گیا کہ تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی، تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی، تو آپ کہے گا اب تم ہمارے ماں باپ کو ہمارے خلاف کر رہی ہو، تم بھڑکا رہی ہو، ہمارے گھر میں فتنہ پیدا کر رہی ہو، باتیں بگڑیں گی اس سے. یہاں پر آدمی کو حالات کا جانکار ہونا چاہیے، کہاں پر کون چیز فائدہ مند ہوگی، کیسے ہم کریں گے تو معاملہ بنے گا. کیونکہ بنانے کی کوشش بگاڑنے سے زیادہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی کوشش کبھی بھی معاملے کو نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے آدمی ان معاملات میں جو امانت دار ہونا اسی کا اختیار کرے، اسی کو اختیار کرے. اب اگر خاتون یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اگر دوسرے کو کہیں گے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا تو خود سے کہے، اور اگر خود سے کہنے سے بھی معاملہ بگڑ جائے گا تو پھر ایسے آدمی کا انتخاب کرے جن کی باتوں کو وہ جانتے ہوں اور تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں، تب جا کر کے یہ معاملہ وہاں پہ کریں. اور اگر ایسی صورت میں اصلاح کرنے کے بعد بھی، نصیحت کرنے کے بعد بھی شوہر اگر نافرمانی سے باز نہیں آ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں میاں بیوی کو آپس میں صلح کرنی ہوگی. وہ صلح کیا ہوگا کہ چلیے ہم اپنے بعض مطالبات چھوڑ دیتے ہیں. جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ نہیں، اس چیز کے اوپر ہوئی تھی، چلیے ٹھیک ہے ہم اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں. چلیے آپ کو اب یہ دینا نہیں پڑے گا، آپ کو یہ کرنا نہیں پڑے گا، چلو ہمارا یہ معاملہ ہوگا. آپس میں دونوں صلح کر لیں، صلح کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ کوئی بھی خاتون اگر اپنے شوہر سے بد دماغی کا یا اعراض کا خوف کھاتی ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کے صلح کر لیں۔ اور اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، والصلح خیر، اور یہ جان لو کہ صلح میں بھلائی ہے، صلح میں اچھائی ہے، تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ صلح کرنے کی کوشش کرو، گھروں کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، صلح کرو، آپس میں صفائی سے معاملے کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ اب اس کے بعد صلح کا بھی معاملہ ہوا یا صلح ہونے کے بعد بھی شوہر اپنی نافرمانی کے اوپر باقی رہا یا صلح کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں اب کیا کرے گی خاتون؟ تو فقہا کہتے ہیں اب خاتون یعنی بیوی اپنے معاملے کو حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے لے جا کر کے پیش کرے گی۔ اور آج کل میں اگر کہیں پر اس طرح کی کوئی کاؤنسلنگ کرنے والی جماعت ہے یا کوئی جج ہے جو فیملی چیزوں کو اس طرح کے جس کو ڈومیسٹک کہا جاتا ہے معاملات کو دیکھتا ہے، تو وہاں جا کر کے ان باتوں کو پیش کیا جائے، وہاں جا کر کے رکھا جائے۔ اور خاص طور پہ اگر کتاب و سنت سے اگر اس کا حل کیا جاتا ہو تو وہاں جا کر کے یہ پیش کریں۔ مختلف شہروں میں مختلف ناموں سے یہ چیزیں قائم ہوتی ہیں، وہاں جا کر کے وہ پیش کریں۔ اب جب حاکم کے پاس معاملہ چلا گیا تو حاکم غور کرے گا معاملے کے اوپر، دیکھے گا اگر واقعی شوہر کی غلطی اس میں ثابت ہوئی، مجرد خاتون کا دعویٰ نہیں چلے گا، وہ غور کرے گا کہ ہاں واقعی جو کہہ رہی ہے خاتون کیا یہ معاملہ صحیح ہے، تب یہ حاکم کیا کرے گا؟ حکم دے گا اس کی بیوی کو کہ تم اپنے شوہر سے الگ رہو، علیحدہ رہو۔ یہاں اس بات کو غور کیجئے گا کہ وہ خود سے شوہر کو چھوڑ کے الگ نہیں ہو سکتی ہے، خود سے شوہر کو اپنے سے دور نہیں کر سکتی ہے، بلکہ حاکم اگر آرڈر دے گا کہ دیکھو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم نے سمجھایا ہے، سب کچھ کیا ہے، اب کچھ دن ایسا کرو کہ تم اس سے الگ رہو، حاکم حکم دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خاتون کیا کرے گی؟ الگ رہے گی۔ اگر یہ الگ رہنا بھی کارگر نہیں ہوا تو حاکم کے پاس دوبارہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ہم الگ رہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے، تو اب حاکم اس کی پٹائی کرے گا، شوہر کی پٹائی کرے گا۔ کون؟ حاکم۔ حاکم جو چیز دیکھے گا، جج جو معاملہ دیکھے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد بھی چاہے وہ مرد کے طرف سے ہو چاہے عورت کے طرف سے ہو، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد بھی کارگر نہیں ہوا، یعنی لڑائی یا نافرمانی ہم نے کہا کہ کبھی کبھی مرد کے طرف سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی خاتون کے طرف سے ہوتی ہے۔ خاتون کے طرف سے ہو تو اصلاح کا طریقہ بتلا دیا، مرد کے طرف سے ہو تو اصلاح کا طریقہ بتلا دیا۔ اب دونوں میں سے کسی کے طرف ہو اور اصلاح کی یہ جتنی صورتیں ہم نے بیان کی، یہ کوئی بات کارگر نہیں ہو سکی، معاملہ نہیں بن سکا۔ حاکم کے پاس بھی گئے تب بھی نہیں بن سکا معاملہ، واعظ و نصیحت کے ذریعے بستر الگ کر کے ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی معاملہ نہیں بنا۔ اب یہاں گھر کے چہار دیواری سے بات باہر جائے گی، اب بات باہر جائے گی۔ کیسے باہر جائے گی؟ کیا کرے گی وہ خاتون یا وہ مرد کیا کرے گا یا دونوں کیا کریں گے؟ دونوں اپنے اپنے گھر میں سے ایک حکم متعین کریں گے، یعنی لڑکا والے کے جانب سے ایک اور لڑکی والے کے جانب سے ایک، یہ دو حکم متعین ہوں گے، اور اب اس کے میں یہ دونوں فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو حکم ہوں گے نا، فیصلہ کرنے والے دونوں طرف سے، ان کو چاہیے کہ یہ خیر اور اصلاح پسند کرنے والے لوگ ہوں۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ لڑکی والے یا لڑکے والے کے جانب سے ہم لوگ ایسے لوگوں کو اختیار کرتے ہیں جو بہت چلانے والا ہو، بہت بولنے والا ہو، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہو، کہتے نہیں تم نہیں جاؤ، تم جاؤ، تم صحیح کہہ سکتے ہو، تم صحیح سے بات کر سکتے ہو، تم زیادہ چلا سکتے ہو، تم کرسی اور میز پٹک سکتے ہو۔ ایسے لوگوں کا کیا اختیار نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کا اختیار کیا جائے جو اہل صلاح ہوں، اہل تقوی ہوں، اہل علم ہوں، انات، حلم، بردباری رکھنے والے لوگ ہوں۔
ورنہ وہاं محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر بات آ گئی کوئی کھڑے ہو گئے اب لڑکے والے کو مارنے کے لیے. کہاں ہے جی لڑکا پکڑ کر کے لاؤ ابھی مار کے رکھ دیتے ہیں ابھی یہ کر دیتے ہیں. ختم ہو گیا معاملہ, وہیں سے چلا گیا. اب ادھر سے وہ دوسرا کھڑا ہو رہا ہے کہاں ہے جی تم ہمارے گھر والے کو ایسا کہہ رہے ہو. دونوں آپس میں لڑائی وہیں پر شروع ہو گئی. گئے تھے اصلاح کرنے کے لیے اور افساد کر کے چلے آئے. دو خاندانوں کے درمیان اور لڑائی ہو گئی. اسی لیے خاص طور پہ اس طرح کے لوگ جو شارٹ ٹیمپر ہیں, جو جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, جو معاملہ فہمی نہیں جانتے ہیں کیسے معاملے کو سمجھا, ان کو اس مسئلے سے دور رکھا جائے, ان کو قریب ہی نہیں کیا جائے. آپ کا کام نہیں ہے یہاں پہ. خود تجربہ کار آدمی, بات سمجھنے والا آدمی, 100 مرتبہ سوچ کر کے 1 مرتبہ بولنے والا آدمی, ہاں, اصلاح کرنے والا آدمی, تجربہ رکھنے والا آدمی, صلاح, تقوی, امانت دار ہونے والا آدمی, ایسے کو رکھا جائے. ورنہ بے امانت دار اگر کسی کو رکھیے گا, امانت دار نہیں ہے, وہاں چل کر کے باتیں ہوگی, ہاں جی تمہاری کیا غلطی ہے, نہیں اس کی یہ غلطی ہے, اس کی یہ غلطی ہے. وہاں سے وہ نکل کے آئے گا فلاں کی بیٹی جانتے ہیں ایسا ہوا معاملہ, ارے وہ لڑکا تو اس کے ساتھ ایسا کر دیا, آج کل یہ چل رہا ہے, آج کل وہ چل رہا ہے. پورے معاشرے میں دونوں کی وہ باتیں جو گھر کی چہار دیواری کے اندر تھی, لوگ ایک دوسرے کے زبان زد عام ہو جاتی ہے وہ باتیں. کتنا خراب معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے گئے تھے آپ اصلاح کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی عزت اچھال کر کے چلے آئے, معاملے کو تباہ و برباد کر کے چلے آئے. اور ان کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا ہے, ان کا اس میں کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ سامنے والا پریشان ہو. اگر یہ نہیں چاہتے تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کر کے آئے گا؟ نہیں کر کے آئے گا. لیکن لوگوں کے درمیان تقوی کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملے معاشرے اور سماج کے اندر ہوتی ہیں. جو باتیں ہوئی چلو اس کو ختم کرو تم لوگ, پرانی باتیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ کیا کیا بولو, نہیں وہ کیا کیا بولو. بسا اوقات خاتون کو لے جا کر کے کاغذ قلم دیتے ہیں کہ تم لکھو, بول اگر نہیں سکتی ہو تو سوچ سوچ کے 1 ہفتہ ٹائم لو, لیکن سوچ سوچ کے لکھو کیا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. تم جان کے کیا کرو گے کیا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. مزہ لینا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو, اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اصلاح کرو. جس پوائنٹ پہ بات ہونے والی ہے, نہیں شادی کے دن سے پہلے ہی دن سے کیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں اس میں لکھو, ڈیٹ بائی ڈیٹ لکھو. کیا ہے بھائی یہ اصلاح کا طریقہ ہے؟ ہاں, آج کل ہم نے دیکھا اہل حل و عقد لوگ بنے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں, اور جس سے دونوں کے درمیان افساد ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, لڑکے کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں, اب لڑکی وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ اس کے گھر والے ایسے ہیں, اس کے گھر والے ایسے ہیں, انہوں نے ایسا کیا, فلاں وقت میں اس کی بہن نے ایسا کیا, فلاں وقت میں اس کی ماں نے مجھ سے ایسا کہا. تو جس کے ماں کے بہن کو اور اس کو برا بھلا کہیے گا, اس شوہر کے دل میں آپ کی محبت جگے گی؟ کبھی نہیں جگے گی. اور اگر ادھر سے کوئی آپ کے گھر والوں کو برا بھلا کہے, لڑکی کے گھر والوں کو اگر برا بھلا کہہ رہا ہو تو لڑکی کے دل میں اس شوہر کے متعلق محبت جگے گی؟ تو تم گئے تھے وہاں اصلاح کرنے کے لیے کہ بگاڑ پھیلانے کے لیے, کہ فساد کرنے کے لیے؟ عام طور پہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. ایک آدھ مجلس میں بیٹھنے کی نوبت آئی کہیں کسی مقام کے اوپر, تو دیکھا کہ دونوں طرف سے معاملے بہت اٹھا پٹک چل رہا ہے. کہا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھیے, اور ہم تھے اور ہمارے ساتھ ایک اور شیخ تھے, دونوں کو لے کر کے ہم لوگ گئے میاں بیوی کو الگ. کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو جی آپس میں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں شیخ ساتھ میں رہنا, ہم لوگ چاہتے ہیں ساتھ میں رہنا چاہتے. کاہے کے لیے اتنا تام جھام کیے ہوا؟ کہا یہ سب چل رہا ہے, اب کیا کیجیے گا, آپ سب چل رہا ہے, تم لوگ نکلو, جاؤ اپنا کام کرو, سگنیچر کرو, نکلو جاؤ بھاگو. دیکھیے وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فیصلہ کر دیجئے, یہاں پہ نہیں لکھت میں دے, وہ یہاں ایسا کر کے دے, وہاں. بھائی وہ ابھی معاملہ گرم ہے, کاہے کو اس کو لکھوا رہے ہو, کیوں اس کو یہ کر رہے ہو؟ نہیں کل چل کر کے وہ کچھ کر دے گا, کل کچھ فلاں کر دے گا, کل چلا کر دے گا, کل ایسا کر دے گا. یہ سب وسوسے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں. شریعت ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں نے اس کو بنا کر کے رکھ دیا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں طرف سے, شریعت یہ چاہتی ہے کہ دونوں طرف سے نیک, متقی, پرہیزگار اور صلح اور صفائی کرنے والے لوگ یہ دونوں بیٹھے. اور اللہ اکبر, اللہ کیا کہتا ہے دیکھیے جی, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. آپس میں وہ دونوں صلح کر لیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, یہ جان لو کہ صلح کرنے میں ہی بھلائی ہے, صلح کرنے میں ہی بھلائی ہے.
یہ جملہ کتنا بہتر ہے، دیکھیے صلح کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنْ خِفْتُمْ، ایک دوسری جگہ کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهِمَا، اگر آپس میں تم دونوں اختلاف کا خوف کھا رہے ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر اپنے جانب سے ایک حکم متعین کرے اور بیوی کے جانب سے ایک حکم متعین ہو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہ رہے ہیں، کون کون؟ میاں بیوی بھی اور دونوں حاکم بھی، چاروں لوگ اگر اصلاح چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو جوڑ دے گا، توفیق دے دے گا۔ دیکھا آپ نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اصلاح چاہو، ہم تمہارے معاملے کی صلح کروا دیں گے، ہم تمہارے معاملے کو درست کر دیں گے۔ اسی سے فقہا کہتے ہیں تم اپنی نیت صحیح رکھ کر کے جاؤ، اے وہ لوگوں جس کو حکم بنایا گیا ہے، تم اکھاڑ پکھاڑ کا جذبہ لے کر کے نہ جاؤ، اپنی نیت صحیح لے کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ تمہارے درمیان کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ اگر جدائی کا فیصلہ کرے گا تو سمجھ لو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر ملنے کا فیصلہ کرے گا جان لو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان یریدا اصلاحا، اگر تم اصلاح کی کوشش کرو گے یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العالمین تمہارے معاملے کے اندر توفیق پیدا کر دے گا۔ کیسا دین ہے دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ابھی معاملہ ہوا اور دونوں کے اندر جدائی ہو گئی، دونوں کے درمیان اب تفریق ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھیے کہ یہ دونوں لوگ جو متعین ہوں گے نا، شوہر کی طرف سے ایک آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی، ان دونوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان دونوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ حیثیت اس لیے متعین کر رہے ہیں کہ اگر ان کو آپ حاکم مانیے گا تو وہ دونوں جو فیصلہ کر دیں وہ میاں بیوی کو ماننا ضروری ہوگا۔ یعنی دونوں نے، لڑکے گھر والوں نے ایک کو متعین کیا، لڑکی گھر والے نے ایک کو متعین کیا، دونوں بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں پارٹی کو ماننا ضروری ہوگا، اگر حاکم ان کو کہیں گے تو۔ اور اگر وکیل کہیں گے تو وہ ان دونوں سے پوچھے گا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، تم لوگ کیا چاہتے ہو۔ راجح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ حاکم ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا نام کیا کہا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا، حاکم کہا ہے، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر اپنے طرف سے ایک حکم متعین کرے اور خاتون اپنے طرف سے ایک حکم متعین کرے۔ تو حکم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دیں گے ان دونوں گروہ کو، شوہر والے کو بھی اور بیوی والوں کو بھی، یعنی لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی، دونوں کو ماننا ضروری ہوگا۔ اور کہا کہ اس میں ایک شرط ہے، شرط کیا ہے؟ کہ ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کا ارادہ لے کر کے جائیں، اور اگر یہ اصلاح کا ارادہ لے کر کے جائیں گے تو اللہ رب العالمین خیر کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دے گا، توفیق دے دے گا اللہ رب العالمین، توفیق اللہ رب العالمین دے دے گا۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کا منہج یہ ہے زندگی کے ان بڑے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کتنا سہل اور کتنا آسان منہج شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ خلاصہ کے طور پر ایک مرتبہ اس کو سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپس میں حوار ہوگا، گفتگو ہوگی، ایک دوسرے کے درمیان گفتگو ہوگی۔ ابھی کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی کا یہ آپسی معاملہ ہے، وہ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے، بتائیں گے، شوہر بتائے گا کہ دیکھو تمہارے اوپر اپنے شوہر کا یہ حق ہے، اگر آپ یہ حق ادا کرتی ہیں اپنے شوہر کا تو دنیا میں آپ کے لیے بہتر ہے، آخرت میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی خاتون کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے نبی کی زبان پر یہ ساری چیزیں اس کو بتلائیں، وعظ کریں، تذکیر کریں، نصیحت کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ تدبیر اختیار کیا جائے کہ دونوں میں سے جو خطا کار ہے وہ اپنی غلطی کو، اپنے خطا کو چھوڑ دے۔ پھر تیسرا معاملہ آتا ہے کہ باہر سے لوگوں کو اس کے اندر داخل کیا جائے حکم بنا کر کے، اور وہ لوگ اس میں فیصلہ کریں۔ لیکن یہاں پر ہرگز اس دائرے کو وسیع نہ کیا جائے، ہر کس و ناکس تک یہ معاملہ نہ پھیلایا جائے۔ اس میں عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، بہت کردار ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، جانتے ہو اس کا کچھ معاملہ اچھا نہیں چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، نہ ایسا چل رہا ہے، نہ ایسا چل رہا ہے، نہ یہ ہو گیا، نہ وہ ہو گیا،
बेकार की बातें, जिसको कुछ नहीं है, जिसके साथ कोई मामला नहीं है, और वो इस तरह की बातें बना करके लोग मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर आम करते हैं। ये निहायत खराब बात है। इसीलिए चाहिए कि घर की बात घर के अंदर रहे, कहीं बाहर न जाए। कोई खाला, कोई चचा, कोई फूफी, किसी को नहीं बताया जाए, किसी को नहीं बताया जाए, बल्कि अपना मामला अपने घर के चार दीवारी के अंदर हल करने की आदमी कोशिश करे। और उसकी उसकी कई मिसालें हैं। कभी कभी होता है ऐसा है जी, हम लोग अगर किसी मजलिस में बैठे हुए हैं, बसा औकात एक सवाल मेरे पास आया, फौरन दूसरा सवाल उधर आ रहा है, सेम सवाल, तीसरा सवाल उनके पास आ रहा है, सेम सवाल, चौथा सवाल उन्होंने वो तस्करा कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसा सवाल आया था, सेम सवाल। क्या है भाई, क्या है? अगर एक के ऊपर, जिनके ऊपर आप ये करते हैं कि किताब और सुन्नत से ये जवाब देते हैं, उनसे आपने पूछ लिया, उस पर आप इत्मीनान कीजिए। अब 50 लोगों से पूछ रहे हैं सवाल, तो आपने 50 लोगों को तो बतला दिया ना। मतलब अब लोग ये समझते हैं कि नहीं, एक सवाल है, फलां का सवाल है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो नहीं समझ रहा है कि किसके सवाल ये पूछ रही है या पूछ रहा है? सब समझ रहा है। तो इसीलिए एहतियात की बहुत जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है, और खास तौर पे इन चीजों को सीखने की जरूरत है कि अगर कोई मसाइल पेश आ जाए, पैदा हो जाए, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको हल करेंगे, जो इसके अंदर हमने आपके सामने बयान किया। अब ये बातें हो जाने के बाद भी अगर कोई बात नहीं बनी, तो अब फिर मामला तलाक की नौबत तक पहुंचेगा। तलाक का हुक्म क्या है, तलाक का लुग़वी माना और उसका इस्तिलाही माना क्या है, वो सब हम इंशाअल्लाह फिर कल के दर्स में आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।